چھٹے امام کی روایت ہے کہ روز قیامت جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی نا میدان محشر میں، تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے میدان محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہے۔ جب بی بی پردے میں آئیں گی تو کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ کیونکہ بی بی کچھ ایسی کیفیت میں ہوگی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، مصائب کی کیفیت ہوگی۔ پیش کروں دو جملے، امام فرماتے ہیں مصائب کی کیفیت ہوگی، امیر المؤمنین آواز دیں گے، سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب سیدہ کہیں گی، اے ابو الحسن میرے بابا سے کہہ دیجیے عباس کے 2 بازو لائے ہیں، میں عباس کے 2 بازو لائے ہوں، میرے بابا کی پوری امت کے لیے بس یہ 2 بازو کافی ہیں شفاعت کے لیے، اور اگر کافی نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کے الفاظ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ خود خالق آواز دے گا، ندا دے گا، اے سیدہ آج آپ جو کہیں گی میں اسے پورا کروں گا، آج آپ جو مانگیں گی وہ عطا ہوگا۔ تو امام صادق کہتے ہیں بی بی پہلی چیز کیا مانگیں گی؟ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک پردہ سا کھچے گا اور اس پہ دونوں کے مصائب نظر آئیں گے، جیسے اسکرین ہوتی ہے نا، پردہ آئے گا اور پہلے کا جگر نکلتا نظر آئے گا اور دوسرے بیٹے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب بی بی جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی، رگوں کو کٹتا دیکھیں گی تو بلند آواز سے رو کے کہیں گی، پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ تو خالق کہے گا زہرا آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور الثقلین میں، تفسیر نور الثقلین میں ہیں الفاظ کہ بی بی کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گے جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ آ جائے۔ بی بی اپنا حق شفاعت استعمال کریں گی۔ تو آج سب کہیے گا بی بی آج ہم سبت اکبر کا واسطہ لائے ہیں، آج حسن مجتبیٰ کا واسطہ لائے ہیں، بی بی ہماری شفاعت ضرور کیجیے گا۔ آئیں بھائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہیں۔ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مولا جس طرح آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں ایسے تو کوئی بیٹا ماں کو یاد کر کے نہیں روتا، اب آپ جوان ہو گئے پھر بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، حتیٰ آپ کے بھائی حسین بھی اس طرح سے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بہت سخت جملہ ہے مولا کا، کہا کیونکہ میرے بھائی حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا ایسا دیکھا؟ کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ سکوں۔ آپ پورے سال امام حسین کے مصائب سنتے ہیں، ذرا ایک شب میں امام حسن کے مصائب سن لے۔ سنیں گے؟ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، ایک بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمیشہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ مجلس مختصر ہوتی تھی لیکن مصائب بہت طولانی ہوتے تھے، مجلس میں مصائب پہ زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گئے، کہتے میں نے اس رات خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے واعظ، اے ذاکر، تم میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باقی تمام خاندان اہل بیت کے سخت ترین مصائب پڑھتا، میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا اس کا کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ کلیجے کے ٹکڑے بھی کبھی باہر آ جاتے ہیں، امام کے کلیجے کی چھلنی، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہا نہیں، مولا نے کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، سنیں گے؟ کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک امام ہیں
جن کا جنازہ گھر سے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گیا. کبھی جنازے بھی گھر واپس آتے ہیں. اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس پہ ظلم نہیں ہوا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امام ہے جس کا جب جنازہ گیا نا تو تیروں کے ساتھ واپس آیا. امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کو لوگ باہر اذیت دینا تو وہ گھر میں آتا ہے, گھر میں سکون ملتا ہے. لیکن ہمارے ایک امام ایسے ہیں جن کے گھر میں جودہ بنت اشس جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی, جس نے مولا کو 7 دفعہ زہر دیا. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا کون سا مصائب سب سے سخت ہے. امام حسن مجتبی نے کہا اے وائس اب جب تو میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبی نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبی کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا میں ماں کو دیکھ رہا تھا. میری ماں نے ایک مرتبہ دروازہ روکنا چاہا, جب دروازہ گر گیا آواز دی فضا الیکی, فضا میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا.